خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں ریاست آزاد جموں و کشمیر کے صدر اور سابق تجربہ کار سفارتکار جناب مسعود خان صاحب. بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ جی کشمیر بنیادی طور پر کشمیریوں کا ہے. جی جی. اور فیصلہ بھی کرنا ان کا حق ہے، اور زیادہ تر بات اس پہ دوسری جگہوں پہ کی جاتی ہے. اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی کہ آپ ہی اس ریاست کے صدر ہیں، تو کشمیریوں کی فیلنگز کو آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. لیکن میں آغاز کرنا چاہوں گا 5 اگست کو جماعت اسلامی کے سیمینار میں آپ نے جو گفتگو کی تھی اس کا ایک کلپ ذرا ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. آزادی کشمیر کا مجھے یاد ہے جب میں زمانہ طالب علمی میں 70 کی دہائی میں ایک کشمیری بزرگ مجھے ملے اور میں ان کے سامنے کشمیر کے سلسلے میں جذباتی تقریر کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا تم وقت ضائع کر رہے ہو، میرا تجربہ ہے. ان کا تجربہ ذرا مختصر تھا، ویسے 1947 سے لے کر 70 تک تھا. تو ان کا یہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں جو تم جذباتی ڈائلاگ بول رہے ہو ان کو چھوڑ دو. تو میں نے سوچا کہ یہ کتنی مایوسی اور بے ہمتی کی بات کر رہے ہیں. میں مجھ سے تھوڑا سا پھر گیا اور میں نے مجھ سے بہت ہی گستاخانہ اختلاف نظر کیا. جب آج لوگوں کو میں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی، اور ابھی جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں تو مجھے کوئی اس قسم کی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تو آپ جیسے لوگ بھی مایوس ہیں، کیونکہ اس روز آپ کی اس گفتگو نے مجھے بہت ڈرا دیا اور کسی حد تک مجھے بھی مایوس کر دیا. اصل میں اگر آپ اس کا پورا تناظر دیکھیں تو میں مایوسی کا ذکر نہیں کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ کوئی مصمم ارادہ کریں، حالات کو بدلیں، کیونکہ اگر ہماری روش اسی طریقے سے رہی تو پھر جو ہے کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. آج آپ اور میں جب بات کر رہے ہیں تو کشمیر جل رہا ہے، کشمیر کے نوجوان قتل ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان سے ان کی زمین چھینی جا رہی ہے. لاکھوں ہندو علاقے جو ہے وہ مقبوضہ علاقے میں آباد کیے جا رہے ہیں. گزشتہ برس جو ہے ہندوستان نے مقبوضہ علاقے کو اپنی ریاست کا حصہ دکھا دیا تھا جغرافیائی طور پہ اور اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے، اور پھر ایک قدم انہوں نے اور اٹھایا، انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنی جغرافیائی حدود میں شامل کر لیا. تو وہ اتنی مطلب ہے منظم فوجی کارروائی کر رہے ہیں کشمیر میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم سیاسی اور سفارتی کوششیں کر رہے ہیں. نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے، پاکستان کے، دنیا بھر میں جو کشمیری اور پاکستانی جہاں بھی آباد ہیں. لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ فلسطین کو دیکھیں اور کشمیر کو دیکھیں تو ایک اعتبار سے بین الاقوامی سفارتکاری کے نقطہ نظر سے یہ ناکام تجربے ہیں. 1948 میں قراردادیں پاس ہونا شروع ہوئی، ایک ڈیکیڈ تک کشمیر کے اوپر جو ہے قراردادیں پاس ہوتی رہی، ان کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اب ہندوستان نے 9 لاکھ فوج سے حملہ کر دیا ہے ایک مقبوضہ علاقے کے اوپر، اور وہاں کی جو ہے اس کو کہتے ہیں اسکوچڈ ارتھ پالیسی، کہ پوری کی پوری زمین کو، وہاں کے لوگوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. میں کل امریکہ میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، اس میں کانگریس مین اور سینیٹرز تھے. میں نے کہا آپ کی ریاست میں جو ہے وہاں اگر 9 لاکھ فوجی گھسائیں کہیں سے اور اس کے بعد دوسرے آتے ہی وہ منسوخ کر دیں، ان کو یہ حق ہے کہ دیکھیں بیئر آرمز، کہ ان کے پاس ہتھیار ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ یہ جو فوج آپ کے ہاں در اندازی کرے اور حملہ آور ہو اور محاصرہ کرے، وہ آپ سے اسلحہ بھی سارے چھین لے اور کہے کہ آپ کے کوئی حقوق بھی نہیں ہے، زمین بھی آپ کی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اس وقت 200-300 لڑکے جو ہے وہ کھڑے ہو کے جب اپنے گھر کا، اپنے جو ہے ہم نیبرہڈ کا یا اپنی ریاست کا، اپنے وطن کا دفاع کریں گے، تو میں نے کہا وہ دہشت گرد ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دن مایوسی کا ذکر نہیں کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت دیر کر دی ہم نے. یعنی کہاں میرا زمانہ طالب علمی اور کہاں یہ دور، اور اس کے باوجود جو ہے کشمیری ہر روز خون دے رہے ہیں. 5 لاکھ جانیں گنوا چکے ہیں، 5 لاکھ جانوں کی شہادت دے چکے ہیں. ہر روز وہ اس آزادی کو خون سے سینچتے ہیں. تو کیا ہماری ذمہ داریاں بڑھ نہیں جاتی؟
آزاد کشمیر کی، پاکستان کی، بین الاقوامی برادری کی، وہ تو مقید اور محصور ہیں، ہم تو آزاد ہیں نا۔ اچھا، پھر جب وقت تیزی سے نکل رہا ہے اور ہندوستان نے بھی مظالم کی، ہٹ درمی کی انتہا کر دی ہے، ہر چیز پیک پہ چلی گئی ہے، تو آپشنز ہمارے پاس کیا ہیں؟ جہاد کا لفظ بھی آپ نے استعمال کیا، میں بلکہ وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اور ایک اور چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، مولانا سعید یوسف صاحب نے، دوسرے جو یہاں جید علماء ہیں اور شرکاء ہیں، انہوں نے اٹھایا جہاد فرض ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو جہاد فرض ہے، مت معذرت خانہ لہجہ اختیار کیجیے جناب۔ نہیں، میں جہاد کی بات نہیں کر رہا، نہیں، میں کسی فوجی کارروائی کی بات نہیں کر رہا۔ کیا کبھی اقوام جو ہے اپنی افواج کو مضبوط کیے بغیر، اپنی عسکری حکمت عملی کے بغیر اپنی سلامتی کو یقینی بنا سکی ہیں؟ اور اگر کشمیر، مقبوضہ جموں و کشمیر آپ کا حصہ ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اسے جہاد کے بغیر بچا سکیں گے؟ صدر آزاد جموں کشمیر بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ کشمیر کی آزادی کا رستہ وہ جہاد سے ہو کے گزرتا ہے۔ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری جہاد کی تعریف کیا ہے، اور یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو جہاد آپ پہ فرض ہے، اور جہاد کا فیصلہ کون کرتا ہے اس کے بارے میں جو ہے علماء اور مشائخ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن جہاد آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، اس کی ایک نہیں کئی جہتیں ہیں، اور اس میں جو ہے آپ جو سیاسی اور سفارتی کوشش کرتے ہیں، یا ذرائع ابلاغ کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، یا بین الاقوامی برادری کا ضمیر جگانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ایک ساری بین الاقوامی برادری کو متفق اور متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب جہاد ہے۔ لیکن یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ جو تحریک آزادی ہیں، فریڈم موومنٹس، ان کو دیکھیں تو لوگوں نے صرف تقاریر سے یا صرف جو ہے واضح و تلقین سے جو ہے وہ آزادی حاصل نہیں کی، کیونکہ دوسری طرف ایک قابض فوج ہے، اور یہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان جو دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، طاقت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس میں سے جو 12 سے 14 لاکھ کی فوج ہے، اس میں سے پیراملٹری ٹروپس کو شامل کر کے 9 لاکھ تو اس نے یہاں متعین کیے ہوئے ہیں مقبوضہ علاقے میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا علاقہ چھوڑ دیں گے، وہ خالی کر دیں گے اس لیے کہ آپ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چلے گئے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں سلامتی کونسل میں نہیں جانا چاہیے، بار بار جانا چاہیے، ہمیں دستک دینی چاہیے جب تک کہ وہ دروازہ نہ کھولیں اور ہماری بات نہ سنیں، کیونکہ وہ تو مسئلہ کشمیر کی جو کتاب ہے اسے بند کر کے اسے انہوں نے طاق پہ سجایا ہوا تھا۔ کیونکہ یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں جو یونائٹڈ نیشنز کا ایجنڈا ہے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ایجنڈا ہے، اس سے 1947 سے لے کر 1948 سے لے کر اب تک کشمیر کا ایجنڈا، ہندوستان پاکستان کویسچن جو ہے وہ اس کے ایجنڈے پہ رہا ہے۔ لیکن اس ایجنڈے کا کیا فائدہ جس میں فیصلہ نہ ہو سکے، یا سلامتی کونسل نے جو اپنی قراردادیں پہلے سے منظور کی تھی ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا راستہ ہے۔ راستہ ہے کہ اس کو ایک کرٹیکل پوائنٹ پہ لے جائیں، ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ لے جائیں بین الاقوامی سطح پہ، تاکہ سلامتی کونسل مجبور ہو، ہندوستان مجبور ہو کہ یہ قتل عام، یہ نسل کشی جو ہے کشمیر میں کر رہا ہے، اس کو ختم کرے۔ بوائلنگ پوائنٹ پہ یا کرٹیکل پوائنٹ پہ یقیناً اس کو لے چکے ہیں کشمیری اپنی مظلومانہ جدوجہد کے ذریعے، اپنے قربانیوں کے ذریعے ہے، یا پھر قربانی جیسے لوگوں کے ذریعے یہ کشمیر عالمی افق پہ آ گیا، یا پھر اس میں مودی کی جارحیت نے اور ہندوتوا نے اس کو بھی کنٹریبیوٹ کیا۔ لیکن جب آپ جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یقیناً جہاد کی تعریف پہ وہ چیزیں بھی آتی ہیں، سفارتی کوششیں بھی، اور سب سے افضل جہاد تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن مروجہ معنوں میں اس سے قتال اور مسلح جدوجہد مراد لیا جاتا ہے۔ تو آپ سے زیادہ سفارتی نزاکتوں کو کوئی زیادہ نہیں جانتا، آپ وہ صدر ہیں کہ جو اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، تو کیا وہ مسلح جدوجہد کا آپشن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حد تک آج ہمارے پاس اویلیبل ہے؟ اور اگر ہم اس کو آزماتے ہیں تو یہ جو FATF اور اس طرح کی چیزوں کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا؟
دیکھیے اس کا میں جواب یوں دوں گا کہ قتال جہاد نہیں ہے اور اس کے لیے ایک الگ فتویٰ لینا پڑے گا، اور بلا جواز قتال تو بالکل بھی جہاد نہیں ہے۔ جہاد ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، آپ اپنی اقدار کے دفاع کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، اور عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے، غزوات میں بھی دیکھ لیجئے گا کہ جتنے بھی جہاد کیے گئے ہیں یا جو غزوات لڑی گئی تھی وہ دفاعی تھی۔ حضور نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ جارحیت کا مظاہرہ کریں، اپنے حقوق، اپنے اقدار، اپنی تعلیمات کے دفاع کے لیے، اپنے طرز زندگی کے دفاع کے لیے کیا گیا ہے۔ تو یہ تو اس کی میں تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں FATF میں آپ بندے ہوئے ہیں، جو ہندوستان نے جا کے سلامتی کونسل میں آپ کے خلاف شکایت کی ہوئی ہے، جیش محمد کے خلاف، لشکر طیبہ کے خلاف، ساری دنیا میں یہ تاثر پھیلایا ہوا ہے کہ کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور پاکستان اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، یہ وہ سب جھوٹ ہیں جن کا آپ نے پردہ چاک کرنا ہے۔ جو مقبوضہ جموں و کشمیر، اس میں کشمیری دہشت گرد نہیں ہیں، ہندوستان کے 9 لاکھ فوجی دہشت گرد ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، وہاں بیچارے نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں اور جعلی مقابلوں میں مار رہے ہیں، اور یہ جو محاصرے و تلاشی کے آپریشنز میں مار رہے ہیں، تو وہ دہشت گرد قوت ہے۔ آپ کا بیانیہ کمزور رہا ہے، آپ کے ذرائع ابلاغ جو ہے یا جو بھی مینز آف کمیونیکیشن ہے، نہیں تو پریزیڈنٹ صاحب وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، وہ عصمتیں لوٹ رہے ہیں، وہ بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے تو یہ جہاد یا قتال دفاعی قتال ہے، تو کیا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اس قتال کا، اور کیا اس کے لیے فتویٰ دینا آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کا فرض نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل فرض بنتا ہے، اور دوسری میں بار بار تھوڑا سا ٹھٹک سا جاتا ہوں جب قتال کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ جہاد درست ہے، کیونکہ قتال جو ہے غیر مسلم قوتیں بھی کر سکتی ہیں اور غیر شرعی مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاد صرف شرعی مقاصد کے پاس ہو سکتا ہے، اور اس میں اجماع ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک اتھارٹی ہوگی جو یہ فیصلہ کرے گی کہ جہاد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم 6 مرتبہ جہاد کر چکے ہیں کشمیر کے سلسلے میں، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سن 1947 میں آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں نے بندوق اٹھائی تھی، اس وقت بندوق بھی نہیں تھے بلکہ ہم درے میں گئے تھے، وہاں سے بندوقیں لائے تھے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈنڈے اور کلہاڑیاں تھیں، نہتے لوگ تھے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں ہم نے ڈوگرا فوج کو وہاں سے مار بھگایا تھا، پسپا کر دیا تھا۔ جو جموں و کشمیر کے لوگ ہیں، غیور لوگ ہیں، بہادر اور شجاع لوگ ہیں، اگر ان کو اس وقت موقع ملتا اور ہندوستان اپنی جو ہے فوج نہ اتارتا تو پورا جموں و کشمیر اس وقت آزاد ہو جاتا اور پاکستان کی ریاست کا حصہ بن چکا ہوتا، لیکن ہندوستان نے ایک تو وہاں فوج اتاری، دوسری چال بازی سے وہ جو ہے سلامتی کونسل میں لے گیا اس مسئلے کو، جہاں فیصلہ درست ہوا کہ کشمیریوں سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ 6 جنگیں میں کون سی گنواتا ہوں؟ ایک جو پہلی جنگ سن 1947 کی، دوسری جنگ جو ہم نے سن 1948 میں لڑی دفاعی کشمیر کے لیے، اس وقت پاکستان کی مدد بھی شامل ہو گئی تھی، پھر سن 1965 میں خالصتاً کشمیر کے لیے جنگ لڑی، جو سن 1971 میں ہم نے کشمیر کا دفاع کیا، اور پھر جو ہے 90 کی دہائی میں ہم نے مجاہدین کے ذریعے ایک جنگ لڑی، اور یہاں پورے پاکستان میں، پاکستان کے مختلف حصوں میں اور آزاد کشمیر میں شہدائے کشمیر کے مقابر موجود ہیں۔ تو اس کے بعد 1999 کی جنگ لڑی تھی۔ تو یہ نہیں کہ ہم اس سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں۔ آپ نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو ہندوستان نے پھندے باندھے ہوئے ہیں، یہ اپنے جو ہے عیاری اور چالاکی سے، FATF کا پھندا ہے، جو سلامتی کونسل کا پھندا ہے، یا یہاں تک کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کرو کیونکہ یہ جہادی ریاست ہے۔ میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاد کے سلسلے میں دفاعی اور معذرت خواہانہ لہجہ مت اختیار کریں، جو اٹ از اے ڈاکٹرن آف وار اینڈ پرابیبلی اٹس دا موسٹ ہیومینیٹیرین ڈاکٹرن آف وار ان دا ورلڈ، اور اس میں یعنی امریکہ کا جو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم ہے، اس کا ایک ڈاکٹرن آف وار ہے، اسی طریقے سے چین کا ہے، اسی طریقے ہندوستان کا ہے، جارحیت کا ہے، اسے جو ہے اس کو جو یہ جو ہائیبرڈ بنتا ہے ان کی جو سویلین لیڈرشپ اور اس کے بعد جو ان کی ایکسٹریمسٹ لیڈرشپ ہے، اس کو ہندوتوا کہتے ہیں کہ قتل عام کر دو۔ تو آپ بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑے رہیں
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور مظلوم لوگوں کے لیے جیسے کشمیر کے اور فلسطین کے لیے پسپائی ہی پسپائی ہوگی۔ اپنے آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم سب کو مل کے اسرٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اسرٹیو کس طرح ہو جائے؟ مثلا ایک طرف مظلوم کشمیریوں کی ایکسپیکٹیشنز ہے پاکستان سے، دوسری طرف پاکستانیوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت ہے، تیسری طرف اقتصادی صورتحال ہے، چوتھی طرف عالمی سطح پہ ایک پاکستان کے لیے ناموافق حالات ہیں۔ تو اس وقت وہ اسرٹیو پالیسی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بیسٹ آپشن پاکستانی ریاست کے لیے کون سا ہے؟ ہائبرڈ وار کا ہے، وار کا ہے، صرف ڈپلومیسی کا ہے، کوئی اور میدان ہے؟ دیکھیے کئی میدان ہیں۔ سب سے پہلے ذہن تبدیل کیجئے، جس کو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں ہم پاکستان ہیں، ہمارے پاس مشکلات ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا وسائل بھی دیے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں ایسے خطے میں لا کے آباد کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ادھر آپ کا جو ایسٹ ایشیا ہے، اوپر سینٹرل ایشیا ہے، ادھر جو ہے ساؤتھ ویسٹ ایشیا ہے، پھر جنوبی ایشیا ہے، تو اس میں آپ جو ہے ایسے جڑ دیے گئے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کی نعمت ہے، آپ کی طرف آپ کو ایک نعمت دی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ میں کسی پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ ارطغرل بنے، دستاویز کے بلکہ سیریز دیکھنے کے بجائے ارطغرل بن کے دکھائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ڈرامہ دیکھے یا ارطغرل بنے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ حکم قرآنی کی تعمیل کریں گے اور جب اسوہ حسنہ کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کو شاید ڈرامے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹھیک ہے جی، میں وہ اس ڈرامہ بہت پاپولر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بارے میں کوئی منفی رائے نہیں دے رہا ہوں، بہت اچھی چیز ہے۔ ترکی نے جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کیا، آپ کہہ رہے تھے کہ کیسے اسرٹ کریں، ایسے اسرٹ کریں جیسے اردوان نے اسرٹ کیا ہوا ہے، جیسے ترکی نے اسرٹ کیا ہوا ہے، جیسے ملیشیا کے مہاتیر محمد نے کیا تھا۔ لیکن وہ پہلے اقتصادی طور پر ایک پوزیشن میں آ گئے، تب انہوں نے اسرٹ کرنا شروع کیا۔ ادھروائز پہلے تو ترکی نیٹو کا حصہ تھا، امریکہ کی تابعداری کر رہا تھا۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ترکی جب ان کے ساتھ جو حلیف بنا پھرتا تھا اور اس کے بعد یورپ کی منت سماجت کرتا تھا، ان کی ٹھوڑی پکڑتا تھا کہ بھائی صاحب ہمیں اپنے خاندان کنبے میں شامل کر لو، اور وہ اسے دھتکارتے تھے اور اسے مرد بیمار بھی کہتے تھے۔ تو اس کے بعد جب ترکی اٹھا ہے تمام مشکلات کے باوجود، تو وہ آج پورچگل اور اسپین کی مدد کر رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے سبسڈیز دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے آپ یہ کہیں گے کہ جناب جب تک کہ ہم معاشی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم اپنے حقوق کا دفاع نہیں کریں گے۔ تو یہ سائملٹینیسلی کئی چیزیں چلیں گے آپ کی جو، لیکن ہمارے ہاں بھی ایک چیز چلتی ہے اور میں یہ مکمل کر لوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیاسی اور سفارتی اپروچ، آپ کی ایک معاشی جنگ، تاکہ آپ یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کو دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شامل کریں گے، اور یہ پوٹینشل آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر یہ پوٹینشل ہم ریئلائز نہیں کر رہے تو ہم ایک مجرفانہ مطلب بحیثیت قوم ہم ایک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا مقام نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں معاشی اعتبار سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور پھر جو ہے اس پورے کے پورے جو پیراڈائم ہے، اس کی جو فصیل ہے، اسے آپ قومی سلامتی کہیں گے، جو اسے پروٹیکٹ کرتی ہے ہندوستان کی جارحیت سے۔ پریزیڈنٹ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے، اس کے بعد کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔